نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ لبرل پارٹی پاکستان کے منشور سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، آج اسی سلسلہ میں آپ کے سامنے جس قسم کے خیالات کا اظہار کروں گا ان کا عنوان ہے مادی مسائل حل کرنے کے لیے قوانین فطرت کی تلاش۔ یہ موضوع کل سے شروع ہے۔ کل ایپیسوڈ نمبر 6 میں بھی میں نے اسی کو بیان کیا تھا، اور آج بھی اسی کو بیان کیا جائے گا ایپیسوڈ نمبر 7 میں۔ تو عزیزان محترم، مادی مسائل یا مادی اشیاء سے متعلق کوئی بات، خیال، قیاس یا رائے جب مادی تجربات کے ذریعے درست ثابت ہو جائے تو اسے ہم نظریہ کہتے ہیں۔ ایک بار پھر سن لیں، مادی اشیاء سے متعلق انسان کا کوئی خیال، قیاس، رائے مادی تجربات کے ذریعے درست ثابت ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں نظریہ۔ اور یہی نظریات جب بار بار کے تجربات سے درست ثابت ہو جائیں، سال ہا سال تک ان کی درستی ثابت ہوتی رہے، تو اسے ہم قانون کہتے ہیں۔ وہ ایک مادی قانون بن جاتا ہے۔ یہ پوری کی پوری کائنات جو ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ حجر شجر، پتھر، دریا، جنگل، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، لہلہاتی فصلیں اور وسیع و عریض جنگل، تپتے صحرا، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ سب کی سب مادی اشیاء جو ہیں، یہ دراصل قوانین فطرت کے مجموعے ہیں۔ یعنی ہزاروں نہیں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں قوانین کے مجموعے ہیں یہ سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، پہاڑ، جنگل، دریا، فصلیں، ندی، نالے، یہ سب قوانین فطرت کے مجموعے ہیں۔ اور یہ قوانین فطرت انسان تلاش کرتا رہا، انسان کی تلاش جاری رہی۔ یہ ذہین لوگ جو تھے وہ ان قوانین کو تلاش کرنے میں کوشاں رہے، اور ان کی کوششوں سے بہت سارے قوانین ذہین لوگوں نے تلاش کیے، اور اس کی مدد سے انہوں نے دنیا میں بہت بڑی کامیابیاں بھی حاصل کیں۔ یہ قوانین فطرت انسان ان کو تلاش کرنے میں آج بھی مگن ہے، لیکن ابھی تک ان قوانین فطرت کا بہت معمولی سا حصہ انسان جو ہے وہ تلاش کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ ابھی تو کائنات بڑی وسیع ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ بڑی وسیع کائنات ہے، کہکشاؤں تک تو انسان ابھی تک پہنچا بھی نہیں، ستاروں تک نہیں پہنچا، چاند پر ہی قدم رکھا ہے انسان نے۔ ابھی تک تو بڑی کائنات وسیع ہے جس کے قوانین فطرت کو انسان نے تلاش کرنا ہے۔ تو ان قوانین فطرت کو تلاش کرنے کے لیے انسان مگن رہا ہے اور مگن رہے گا۔ یہ قوانین فطرت انسان کو پکار رہے ہیں کہ اے انسان، اپنی سستی، کاہلی کو دور کر کے آ اور ہمیں تلاش کر۔ ان قوانین فطرت کو تلاش کر کے ہی انسان زندگی کے اعلیٰ مدارج کو طے کر سکتا ہے۔ اسی طرح ان قوانین فطرت کو تلاش کرتے کرتے انسان کس طرح ان قوانین فطرت تک انسان پہنچا؟ تو سب سے پہلی چیز جو تھی وہ مادہ کی ترتیب تھی، جسے انسان نے سمجھا۔ یعنی غار کا انسان جب غار سے باہر نکلتا تھا تو سب سے پہلے وہ چمکتے سورج کو دیکھتا تھا، روزانہ دیکھتا تھا۔ یہ ایک ترتیب تھی اس کے ذہن میں آئی کہ سورج یہ روزانہ ہی چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح رات بھی روزانہ ہوتی تھی، یعنی دن اور رات کا آنا جانا آگے پیچھے یہ روزانہ اس کو دیکھتا تھا انسان۔ اسی طرح رات کو چمکتے ستاروں کو بھی وہ دیکھتا تھا، سورج کو دیکھتا تھا۔ اسی طرح وہ اپنے آس پاس پودوں کو روزانہ دیکھتا تھا۔ تو اس طرح مطلب ان چیزوں کی جو ہے مطلب ترتیب کا تصور اس کے ذہن میں آیا کہ یہ چیزیں جو ہے روزانہ مجھے نظر آتی ہیں، تو یہ ترتیب کا ایک تصور اس کے ذہن میں آ گیا۔ اور پھر ترتیب کے بعد وہ ان چیزوں کے اندر جو مشابہتیں تھیں یا اختلافات تھے ان کو سامنے رکھنے لگا۔ مثلا اس نے دیکھا انسان نے کہ انسان جو ہے ان سے جانور مختلف ہیں۔ بعض جانوروں کی 4 ٹانگیں، بعض جانور رینگ کر چلتے ہیں، بعض جانور بڑے خوفناک ہیں، انسان اور طرح کا ہے۔
پھر اس نے جانوروں سے پودوں کو مختلف پایا کہ پودے بہت بلند و بالا ہوتے ہیں، اور جانور جو ہے وہ ان کی قد کاٹ اتنے نہیں ہوتے، وہ اتنے مطلب چلتے پھرتے، جانور چلتے پھرتے ہیں لیکن پودے چلتے پھرتے نہیں ہیں۔ اس طرح اس نے پہاڑوں کے ان سے اور زیادہ مختلف پایا۔ تو اس طرح مطلب اختلافات اس نے دیکھے چیزوں کے اندر، اور پھر مشابہتیں بھی دیکھیں کہ جانور بہت سارے جانور ہیں جو چلتے پھرتے ہیں، گھاس چرنے والے جانور دیکھے ہیں جی، انسان بے شمار اس نے دیکھے، غاروں میں بہت سارے انسان۔ تو اس طرح مشابہت اور اختلافات، اس کی بنیاد پر اس نے درجہ بندی کی، یعنی کہ پودوں کو اس نے ایک مخصوص نام دے دیا، درختوں اور پودوں کو، اسی طرح جانوروں کو بھی اس نے ایک مخصوص نام دے دیا۔ ستارے جو رات کو چمکتے تھے سارے کے سارے ایک جیسے ہوتے تھے، روشنی دیتے تھے سارے کے سارے، اور رات کو ہی نظر آتے تھے، ان کو بھی اس نے ایک مخصوص نام دے دیا۔ اس طرح دیگر بہت ساری چیزیں جن کی آپس میں مشابہت تھی، ان کو اس نے ایک مخصوص نام دے دیا۔ تو مشابہتوں اور اختلافات کی بنیاد پر اس نے انسانوں، جانوروں، پودوں، درختوں اور مطلب دیگر اشیاء جو تھی، آگ، ہوا، مٹی، پانی، ہاں جی، حجر شجر، پتھر وغیرہ، ستارے، سورج، چاند وغیرہ، ان کو الگ الگ اس نے نام دے دیے ان کی مشابہتوں کی بنا پر اور ان کے اختلافات کی بنیاد پر۔ تو اس طرح انسان جو تھا وہ مطلب مادے کی تلاش، مادی حقائق کی تلاش میں آگے بڑھتا رہا۔ اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے قرون اولیٰ کا انسان تو زیادہ تحقیق نہیں کر سکا، غار کے انسان تو بیچارہ بس مادے کی مطلب ترتیب کا تصور اس کے ذہن میں تھا، یا مادے کی درجہ بندی کا تصور ذہن میں تھا۔ جب آگے دنیا قرون وسطیٰ کی طرف مطلب آگے انسان بڑھا، تو قرون وسطیٰ کے انسان نے جو تھا مادے کی تحقیق پر توجہ دی۔ خاص طور پر یونان کے لوگ جو تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مادی چیزیں جتنی بھی ہیں یہ 4 عناصر سے مل کر بنی ہیں: آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ یعنی یونانیوں نے، جن میں ارسطو تھا، افلاطون تھا، جو بڑے بڑے دانشور تھے ان کے سقراط وغیرہ، تو انہوں نے مادی کائنات کے بارے میں یہ تصور دیا کہ مادی کائنات یا مادی اشیاء 4 عناصر سے مل کر بنی ہیں: آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ ان کی تحقیق آگے بڑھتی رہی۔ اس وقت پپیرس نامی ایک درخت تھا مصر میں، جس کی چھال سے کاغذ نما چیز بنائی جا سکتی تھی۔ تو اسی یونانیوں نے مصریوں سے یہ چیزیں خریدیں، یہ کاغذ خریدا، چھال، اور اس سے پھر وہ جو کاغذ ٹائپ چیز بنائی جس پر لکھا جا سکتا تھا۔ تو اس سے ان یونانیوں کا علم جو تھا وہ وسعت پذیر ہوا، وہ مصر کے اندر بھی آ گیا، اسلامی دنیا میں بھی آ گیا۔ پھر اسلامی دنیا کے دانشور جو تھے، جو بڑے ذہین لوگ تھے، فتین لوگ، انہوں نے اس پر ریسرچ کی، وہ آگے بڑھے، اور اس کے بعد پھر جو تھے اپنے اہل مغرب، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ اہل مغرب نے مادی حقائق کی تلاش میں اس کام کو بام عروج تک پہنچا دیا، اور انہوں نے مطلب تحقیق کی کہ پانی کیا چیز ہے، ہوا کیا چیز ہے، ہاں جی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے جو تھی ان پر ریسرچ کی، اور اس ریسرچ میں وہ کامیاب رہے۔ مادی حقائق کو تلاش کرنے میں ان کی جو کامیابی تھی، انہوں نے اس کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ پانی کو انہوں نے مطلب جب تجزیہ کیا پانی کا، تو انہیں پتہ چلا کہ یہ پانی تو 2 جو ہے عناصر ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہے، اور ہوا کا بھی، ہوا کے بارے میں بھی انہوں نے پتہ چلا لیا کہ یہ نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، آرگان، آبی بخارات وغیرہ کا میزہ ہے۔ تو اس طرح اہل مغرب نے جو تھا مطلب اس کام کو جو تھا وہ آگے بڑھایا۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے آگے بڑھایا کچھ۔ مسلمانوں کا علم بھی اس طرح فروغ پذیر ہوا کہ چائنا میں اس وقت پپیرس سے بہتر کاغذ جو تھا وہ چینی ایجاد کر چکے تھے۔ تو اس کاغذ کی بدولت چائنا ویسے بھی اسلامی ملکوں کے قریب پڑتا تھا، قازقستان، تاجکستان، کرغیزستان، آذربائیجان، اور یہ ترکمانستان، ازبکستان وغیرہ، اور پھر عراق، شام وغیرہ، یہ چائنا ہی قریب پڑتے تھے۔ تو چائنا سے وہ اچھی قسم کا کاغذ آنے لگا۔ اس کاغذ کی بدولت اسلامی مسلمان حکماء جو تھے، جیسے مطلب ان میں ابن الہیثم ہے، اور جناب علی، اور بہت سارے مطلب فارابی ہے، اور عظیم سائنسدان گزرے ہیں مسلمانوں میں بھی۔ جابر بن حیان گزرے ہیں کیمیاء کے میدان میں، جنہوں نے شورے کا تیزاب تیار کیا۔ تو انہوں نے مطلب وہ چائنا کے بہترین کاغذ سے اس علم کو پھیلایا، اور پھر آگے یہی کاغذ جب یورپ گیا تو یورپ والے نے تو اس کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ یورپ والوں نے مطلب یہ مادی حقائق کے علم کو سائنس کا نام دیا، سائنس۔ وہاں سے سائنس کو عروج حاصل ہوا، مغرب سے۔
یہ نہ تو کوئی مطلب ہاں یہ اس کو ایسے کہا جا سکتا ہے کہ درجہ بدرجہ اس کو پہلے یونانیوں نے پھیلایا، مادی تحقیق کا علم جو تھا یونانیوں نے اس میں پیش رفت کی، اس کے بعد مسلمانوں نے اس میں پیش رفت کی، اور بالآخر یہ علم جو تھا اہل مغرب کے ذریعہ سے جو تھا وہ دنیا میں پھیلنے لگا۔ تو مادی تحقیق یا مادی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو قوانین فطرت کی تلاش تھی، اس تلاش میں اہل مغرب نے جو تھا وہ بہت بڑا کام کیا اور بہت زیادہ کام کیا، اور انہوں نے اس علم کو سائنس کا نام دیا۔ اب اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کس طرح یہ مطلب کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس علم کو سائنس کا نام دیا، یا سائنٹیفک علوم جو تھے وہ مطلب اس طرح ایجاد ہوئے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے، یہ قوانین فطرت تلاش، ابتدائی قوانین فطرت جو تھے وہ تلاش کرنے والے کون کون لوگ تھے، اور کس طرح انہوں نے یہ قوانین فطرت تلاش کیے، اور اس علم کا نام سائنس کس طرح پڑا اور کب پڑا اہل مغرب کی طرف سے۔ تو ان باتوں کو میں انشاءاللہ جدلیاتی لبرلزم ایپیسوڈ نمبر 8 میں بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔